بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈی کچن اینڈ بلاگس۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہے، امید ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں ہمارے لیے چھوڑی تاکہ ہم جیسے لوگ ہدایت پا سکیں۔ انہی میں سے ہے ایک سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار۔ یہ ہے بری امام سرکار کی چیلا گاہ جو کہ ضلع علی پور کے ایک نوائی گاؤں میں واقع ہے۔ خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں یہ بہتی ہوئی ندی کوئی آج کی نہیں، آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ اس ندی کی چوڑائی تقریباً 200 فٹ ہے۔ یہ ندی پورا سال اسی طرح بہتی ہے۔ بارشوں کے سیزن میں اس ندی کا پانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ارد گرد سے مال مویشیوں کو بھی یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے، مگر چلا گاہ کی دیوار کو چھو کر تو گزرتی ہے۔ آج تک چلا گاہ کے اندر اس کا پانی نہیں گیا۔ اللہ رب العزت کچھ چیزوں کی ذمہ داری اپنے امان میں ہی رکھتا ہے اور وہ اس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سید عبداللطیف کاظمی امام بری سرکار امام الابر خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی گاؤں نور پور شاہ میں واقع ہے۔ اس سے پہلے یہ جگہ چور پور کہلاتی تھی۔ امام بری سرکار کا دربار اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں تیار کروایا تھا، جہاں پر ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: شاہ لطیف بری بن محمود شاہ بن سید احمد یا حامد بن بودلہ شاہ بن سکندر بن عباس بن عبدالغنی بن سید حسین بن سید آدم بن علی شیر بن عبدالکریم بن وجیہ الدین بن محمد احمد سابق بن ابو القاسم بن پیر بربریان بن سلطان بن عبد الرحمن اسحاق ثانی بن موسیٰ اول بن محمد عالم بن قاسم عبداللہ بن محمد اول بن اسحاق بن موسیٰ کاظم۔ آپ کا نسب کا ذکر سید قمر عباس حمدانی نے اپنی کتاب مدارک الطالب فی نسب آل ابی طالب میں کیا ہے۔ آپ مشدی موسوی سید ہیں۔ آپ کا بچپن کچھ اس طرح سے ہے کہ 1617 میں آپ چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں پیدا ہوئے۔ یہ شاہ جہاں کا عہد حکومت تھا۔ سید عبداللطیف کاظمی کے والد سید سخی محمود شاہ کاظمی اپنے پورے خاندان سمیت ہجرت کر کے باغ کلاں آ گئے جو اب اپارہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو بری بادشاہ، بری سلطان اور امام بری کے القابات سے نوازا گیا۔ آپ کی تعلیم کا سلسلہ اٹک سے شروع ہوا۔ امام بری سرکار نے 2 سال اٹک میں قیام کیا اور وہاں پر فقہ، حدیث اور منطق، ریاضی اور علم طب کے متعلق سیکھا۔ اس دور میں اٹک کو علم کا مرکز جانا جاتا تھا۔ سید جمال اللہ حیات المیر جو غوث اعظم کے پوتے تھے، جو حسن ابدال میں مقیم تھے، ان کا سلسلہ قادریہ تھا۔ جب تک سخی حیات المیر حیات رہے، یہ ان کی صحبت میں رہے۔ ضلع ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سردار سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی دامن خاتون سے شادی ہوئی۔ ایک بچی بھی پیدا ہوئی جو بہت چھوٹی عمر میں
فوت ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوبارہ آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ بڑے امام سرکار بچپن میں مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مویشی چرانے کے لیے لے کر گئے، مویشیوں کو کھلا چھوڑ دیا، خود درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ کے مویشی چرتے ہوئے کھیتوں میں گھس گئے اور فصل کو نقصان پہنچایا۔ آپ مویشی لے کر جب گھر واپس آئے تو کھیت کا مالک بھی ان کے پیچھے آیا اور ان کے والد صاحب کو شکایت لگائی کہ آپ کے مویشیوں نے میری فصل کا نقصان کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، جنہوں نے خود مویشیوں کو کھیت میں گھسا کر فصل کو تباہ کرتے دیکھا۔ سن کر بڑے امام سرکار کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ تمہاری فصل کو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری فصل بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جواب سن کر فصل کا مالک حیران رہ گیا۔ کھیتوں کی حالت تو دیکھیں جناب، جب آپ کے والد صاحب کھیتوں میں پہنچے تو وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور تھا۔ کھیت اسی طرح لہرا رہے تھے اور فصلیں بھی بالکل ٹھیک تھیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر کھیت کا مالک حیران رہ گیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ اس وقت کھیتوں کی حالت اور تھی، اب اور ہے۔ مالک اپنی بات پر شرمندہ ہوا اور معافی مانگ کر واپس چلا گیا۔ ایک بار پتھر پر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقہ سے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقہ کے عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ لوگ وقت پر پہنچے اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ اتنے میں چند سپاہی اورنگزیب کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے یہ کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر کافی غصہ ہوا اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ یہ کہا اور سپاہیوں کو پھر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہی جواب اس کو سنایا۔ عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا، ہم خود جا کر اس شخص کو منانے کے لیے جاتے ہیں، اس کو ملتے ہیں۔ اورنگزیب سید عبداللطیف کے پاس جب پہنچا تو تنزیہ انداز میں یہ کہا کہ کیا تم وہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا؟ تو آپ نے یہ جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب نے کہا، تم نہیں جانتے کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور تم میری جاگیر میں موجود ہو۔ سید عبداللطیف نے جواب دیا، تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے اور تم میں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو میرے ساتھ اس پتھر پر آ کر بیٹھو۔ جب اورنگزیب پتھر پر بیٹھا تو چاروں طرف ہیرے جواہرات نظر آئے اور پتھر پر جس پر عبداللطیف کاظمی بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ سب دیکھنے کے بعد اورنگزیب نے یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ سے گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ اس پر بڑی سرکار نے اورنگزیب کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی کی۔ بڑی سرکار نے بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا، کشمیر، بخارا، مشہد، بغداد، دمشق اور آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے۔ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب چلا گئے ہیں۔ نورپور شاہ میں قیام کے دوران اسلام کی تعلیمات کے ذریعے لاتعداد غیر مسلموں کو مسلم کیا اور اسلام کے نام کو بلند کیا۔ بڑی سرکار کا وصال 1706 میں نورپور شاہ اسلام آباد میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کے نام کو آج بھی زندہ رکھا، ہمیشہ کے لیے ان کا کوئی ثانی نہیں، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، کسی اور اچھے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔